کسی ہمدرد کو وہی ٹریٹ کیا جائے گا جو دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے لوگوں کے سروں کے فٹ بال بنے, ہماری سینکڑوں ہزاروں شہادتیں ہوں, اور آپ اپنا بیانیہ بنا کر سیاسی فائدہ لینے کی کوشش کریں. اگر آپ میں پاکستانیت اتنی نہیں ہے, افغانستان سے اتنی محبت ہے, تو تشریف لے جائیں, نہیں تو ہم چھوڑ آتے ہیں آپ کو. کوئی چھوٹی طاقت ہو یا بڑی, کوئی جہازوں سے حملہ آور ہو یا خودکش بمباروں سے, اس کا وہی علاج اور وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے گا جو ہم نے مئی کی جنگ میں کیا ہے, اور اس میں بھی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. پاکستان کے اندر اور پاکستانیوں کے خون سے کھیلنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے, نہ بیانیے کے ساتھ نہ ہتھیاروں کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. صاحب, اگر گورنمنٹ چاہے, حکومت چاہے, تو اڈیالہ کا داخل ناکہ جو ہے وہ کراس نہیں ہوتا, لیکن لاہور دیکھا جائے یا کراچی دیکھا جائے تو یہ اتنا فری ہینڈ, اس کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ کوئی 26ویں 27ویں کے بعد ایک اور اچھی ترمیم آ رہی ہے؟ دیکھیے, مجھے پورا آپ کا کوشچن صحیح طرح ذرا کلیئر. ایک طرف وہ ناکہ نہیں کراس کر سکتے وزیر اعلیٰ کے پی جو ہیں, اور دوسری طرف دیکھا جائے تو لاہور کی سر گزارش یہ ہے, دیکھیں سیاسی ایکٹیویٹی کی انہیں اجازت ہے, وہ 100 بار کریں, لیکن وہ جلسے جلوس کرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے. وہاں جو اڈیالہ کے باہر بھی دھرنا ہوتا ہے, وہ دھرنا بھی اگر وہ کسی اصول ضابطے سے دیں, اس سے کوئی وہاں عام آدمی کی زندگی متاثر نہ ہو, وہاں ہزاروں قیدی ہیں, ان کی جان کو خطرہ نہ ہو, تو ہمیں اس کی بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی سے نہ کوئی اختلاف ہے, اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے روکا جائے, لیکن صرف اس کے قانون اور آئین کے دائرہ کار میں رہا جائے. جی پلیز. آپ نے کہا کہ کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں مل جائے گی. 2001 میں پہلی بار نیک محمد منظر عام پر آیا تھا, اور دہشت گردی شروع ہوئی تھی وزیرستان سے. اس وقت سے ہم سن رہے ہیں کہ کسی کو دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جائے گی. 2026 آ گیا تو یہ کب تک اجازت نہیں دی جائے گی؟ ایک تو وہ سال مینشن کریں کہ ہم انتظار کریں اس کا. دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ ہم ان کو افغانستان کے اس پار دھکیلیں گے, لیکن پختونوں کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے 92 سیٹ, آج بھی ان کے پاس ہے 115 سیٹوں پر الیکشن ہوا تھا, وہ جیت گئے ہیں. تو یہ فیصلہ یہاں سے کیسے ہوگا کہ آپ مینڈیٹ رکھنے والی جماعت کو اس طرف دھکیلیں گے؟ تیسری بات یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کی کیا کنٹریبیوشن ہے, کیا پرائم منسٹر اور وفاقی وزراء نے دورہ کیا, کیا وہ پشاور بیٹھ گئے ہیں کہ یہ صوبہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے؟ حکومت کے ساتھ کوآرڈینیشن بڑھائے, پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. ایپیکس کمیٹی کی جو سفارشات ہیں اس پر عمل کیسے کیا جائے, اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ نے کیا ہے, کیونکہ ابھی تک کسی نے دورہ تک نہیں کیا. دیکھیں, سب سے پہلی بات ہے کہ وزیر داخلہ کوئی 1 درجن سے زائد صرف کے پی کے دورے کر چکے ہیں, اور اسی طرح وزیر اعظم بھی گاہے بگائے جاتے ہیں. ہر مہینے 2 دفعہ انٹیریئر منسٹری میں سٹی, جسے کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو ہم کہتے ہیں, اس کی میٹنگز ہوتی ہیں جسے انٹیریئر منسٹر خود ہیڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد تقریباً ہر مہینے نہیں تو ہر دوسرے مہینے وزیر اعظم کاؤنٹر ٹیررزم کی اس میٹنگ کو خود چیئر کرتے ہیں, جس میں 4 صوبوں سے تمام اعلیٰ افسران کو اور وزیر اعلیٰ ان کو دعوت دی جاتی ہے, اور تمام سیکورٹی فورسز کے ہیڈ ادھر موجود ہوتے ہیں. اسی میٹنگز میں آپ کے لیے عرض کر دوں کہ یہ وزیر اعلیٰ تشریف نہیں لاتے. اسی میٹنگز میں یہ ان کی جو ذمہ داری کا احساس دیکھیں. اس کے بعد جو سٹی ڈرائیو ہے, میں کسی دن انشاءاللہ ہم آپ تمام وہ لوگ جو ٹیررزم پہ لکھتے ہیں, جو اس پہ بڑا غور کرتے ہیں, ہم بریفنگ دے رہے ہیں جس میں کاؤنٹر ٹیررزم کے 2 درجن نکات ہوں گے, اور ہم آپ کو 4 صوبوں کے جو اس میں کنٹریبیوٹ کرنا تھا اس کی کس پوائنٹ پہ کتنی کنٹریبیوشن ہے وہ بتاؤں. جس کا میں نے ایک آپ کو بتایا, ایک پوائنٹ ہے سیف سٹیز. پنجاب کا کوئی ضلع ایسا نہیں جس میں سیف سٹی آپریٹو نہیں ہے, اس کی تحصیلوں تک چلے گئے. فورینزک لیب کب سے کہا جا رہا ہے, آج کے دن تک اس کی اینٹ نہیں رکھے گی. سی ٹی ڈی
جو کہ काउंटर टेररिज्म की बेहतर फोर्स बनानी होती है, आज भी आधी से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स केपी में उसकी नहीं है। इसके अलावा मैं आपको वहां 2 दर्जन जो दूसरे नुकात हैं उसमें हम आपको ब्रीफ करेंगे। और मैं नेम और शेम नहीं करना चाहता, ये ना समझा जाए कि वो हमारे सियासी मुखालिफ है। भाई मैं तो वो बात करता हूं एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर कि जो मेरी जिम्मेदारी है। सो इसमें वो सबसे पीछे अगर कोई सूबा है तो वो केपी है काउंटर टेररिज्म ड्राइव में, जिसके 2 दर्जन नुकात हैं जिसे वजीर आजम खुद हेड करते हैं। बाकी आप कहते हैं उनके पास मैंडेट है, उनके पास मैंडेट फॉरेन अफेयर्स का नहीं है, डिफेंस का नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी का नहीं है, बॉर्डर मैनेजमेंट का नहीं है। उनके पास मैंडेट है सेहत का, तालीम का, अमनो अमान का। उन्हें वो तमाम कुछ हमारे आइन में दिया गया है। वो ये फैसला नहीं कर सकते कि किस मुल्क से कब बात करनी है और कब नहीं करनी। वो ये तमाम चीजें हम उनके मैंडेट का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने मैंडेट को दहशतगर्दी के लिए, नरम रवैये के लिए इस्तेमाल करने की ना आइन में इजाजत है, ना हमें इजाजत देंगे। एक मिनट, हाँ जी जी जी, आप ही देखिए गुजारिश ये है कि हम एक सियासी हुकूमत है, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि इस तरह का कोई गवर्नर राज या इस तरह की कोई बात की जाए, क्योंकि हम सियासी हुकूमत है। हम ये आईनी इख्तियार होने के बावजूद इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहते। क्यों ये अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं करते? क्यों कौमी बयानिए में दरार डालते हैं? क्यों दहशतगर्दी के बारे में होने वाली एफर्ट्स में साथ नहीं देते? क्यों अपने आप को अलग थलग रखते हैं उस पॉलिसी, उस बयानिए से जो कि एक नेशनल पॉलिसी इनकी मर्जी से बनी है? जो आखिरी नेशनल एक्शन प्लान है वो इनके लीडर बानी पीटीआई की वजारत उज़्मा के होते हुए तश्कील दिया गया था। मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो गुजारिश ये है, हम सियासी हुकूमत होने से ऐसे काम नहीं करना चाहते जो आइन में दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि ये समझ जाएं, और ये तो वैसे ही अंडर 19 बच्चा है, इसको यही नहीं पता चलता कि कहाँ क्या बात करनी है, फिर इसके बाद में माफिया मांगनी पड़ती है। तो मैं मजीद डिटेल में नहीं जाना चाहता। गुजारिश ये है, ये वजीर आला बने। वजीर आजम ने फोन किया इन्हें 2 दिन बाद। वजीर आजम हाउस में इजलास था, किस पे? किसी सियासी पॉइंट पे नहीं, बल्कि इजलास था काउंटर टेररिज्म की उस कमेटी का जिसे वजीर आजम हेड करते हैं। उसमें तमाम वजीर आला आए, अगर नहीं तशरीफ लाए तो ये नहीं लाए। और जैसे ही एनएफसी का इजलास हुआ तो 2 दिन जाते रहे, क्योंकि वहां से पैसे मिलने थे। यानी मुझे ये बताइए, इनको कौन सी चीज रोकती है कि काउंटर टेररिज्म या दहशतगर्दी के अगेंस्ट आप उसकी मीटिंग्स में भी शिरकत नहीं करते? चलें, आप नहीं कर सकते, आप में हिम्मत नहीं, आप बुजदिल हैं, कम अज कम आप वो जो कौमी बयानिया है उस पे अबहाम तो पैदा ना करें। इस तरह की बातें करके अफगानिस्तान को कितने मासूम बनते हैं जी, उनको सबूत दे दीजिए। अभी कोई सबूतों की कमी है? पूरी दुनिया चीख रही है। दुनिया की हर बड़ी इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस अगर फुटप्रिंट किसी एक मुल्क में 2 दर्जन के हैं तो वो अफगानिस्तान है। अभी कोई इसमें कमी है? तो बात यह है, ये जानबूझ के करते हैं, और लेकिन इस तरह का किया हुआ बड़ा लंबा भुगतना पड़ता है। जो हमारे हालात हैं, हर दूसरे दिन ये खबर देखने को मिलती है कि 10 जो ख्वारिज हैं वो हिंदुस्तान स्पॉन्सर्ड, उनको जहन्नम वासिल कर दिया गया है। आप वज़ीर दाखिला हैं, आपकी क्या इत्तलात है कि अफगानिस्तान ये जहाँ से भी ये ख्वारिज आ रहे हैं उनकी तादाद कितनी है, और हम क्यों कैपेबल नहीं है कि उनके खिलाफ ऑपरेशन करके वंस फॉर ऑल उनको खत्म करें? हर रोज एक कैंपेन जो इनडायरेक्टली लिंक हो जाती है एक पॉलिटिकल
پاکستان ایسے سمجھتا ہے کہ ساری جو اسٹیٹ کی مشینری ہے وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے اگینسٹ لگ رہی ہے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ تقریباً کوئی 26-2700 کلومیٹر کا بارڈر ہے ان کے ساتھ، اور بارڈر کی سیکیورٹی بارڈر اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک دونوں ملک نہ کریں. ہمارے پاس تو بڑے محدود وسائل ہیں. یہ تو امریکہ جیسے ملک میں بھی ان کے بارڈر سیکیور نہیں ہوتا جب تک کہ دوسری سائڈ میکسیکو یا دوسرا ملک ساتھ نہ دے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. 2025 میں سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں دہشت گردی کے خلاف IBOs ہوئے ہیں 75,000 کے قریب. سب سے زیادہ دہشت گرد اس ڈرائیو میں اس سال میں مارے گئے ہیں پچھلے 20 سال میں. سب سے زیادہ وسائل پاکستان کی حکومت نے دہشت گردی کاؤنٹر ٹیررزم ڈرائیو پر اس پر لگائے ہیں. ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے. یقیناً ایک لمبا بارڈر ہے اور ایک بڑی ایک سائڈ پہ جو ہمارا ہمسایہ ہے جو کہ بہت بڑا ملک ہے، ہم سے کوئی 8-10 گنا زیادہ وسائل رکھتا ہے، وہ پیسے لگا رہا ہے. اور دوسری سائڈ پر ایک ایسا ملک جس کی بارڈر جو ہے وہ کئی ہزاروں میل میں ہمارے ساتھ لگتا ہے، وہ وہاں سے دہشت گرد ٹرین کر کے دھکیلتا ہے. تو یہ آسان جنگ نہیں ہے. یہاں پر پاکستان سے پہلے ایک دنیا کی مانی بڑی طاقتیں یہاں کچھ دیر رہیں، لیکن وہ بھی اس پہ کنٹرول نہ کر پائیں. اس کو اگر کسی نے ختم کیا کر کے دکھایا تو وہ پاکستان ہی تھا. 13 سے 18 کے درمیان یہ دہشت گردی ختم ہوئی تھی. یہ دہشت گردی جو پیک پہ تھی 2012-13 میں، وہ 2017-18 میں یہ سب سے لوسٹ پہ تھی. اس میں اس وقت کیا تھا؟ اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل فورسز کے پیچھے، سیکورٹی فورسز کے پیچھے پولیٹیکل فورسز کو یک زبان ہو کے ایک بیانیے کے ساتھ کھڑا کر دیا تھا. آج بھی پولیٹیکل فورسز کو ایک بیانیے کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. سیکورٹی فورسز اس قابل ہے کہ اس جنگ کو جلد جیت جائیں گی، اور ہم جیت رہے ہیں ہر آئے دن کے ساتھ. تھینک یو صاحب. یہ بتا دیں بنیادی طور پر آپ نے یقیناً مسئلے کی نشاندہی بھی کر دی اور مسئلے کے جو بنیاد بنی ہے وہ بھی کر دیا. اس وقت خیبر پختونخوا مجموعی طور پر ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کرتا ہے جس میں مسلم لیگ نون کی لیڈرز بھی شامل تھے، اس میں پیپلز پارٹی کے لیڈرز بھی شامل تھے، اس میں ANP کے لیڈرز بھی شامل تھے، تمام جماعتوں نے. تو وفاق اس مشترکہ اعلامیہ پر عمل درآمد میں مسئلہ کیا ہے سر؟ دیکھیے عمل درآمد کے لیے یہ اکائیاں ہیں اور ان کی اپنی ذمہ داری ہے. جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے 50% سے زائد پوائنٹ جو ہیں وہ صوبوں سے متعلق ہے. وہ صوبوں نے کرنے ہیں. بیڈ گورننس کو گڈ گورننس میں کس نے کنورٹ کرنا ہے؟ اپنی پولیس فورس اور باقی اداروں کو تھانوں سے لے کر اور سٹی جو کہ کاؤنٹر ٹیررزم تک کے کس نے بہتر کرنا ہے؟ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر. جو ٹیررزم ہے، جو ٹیررسٹ ہیں، اس کا نیکسس کرائم کے ساتھ ہے، اس کا نیکسس نارکوٹکس کے ساتھ ہے، اس کا نیکسس بیڈ گورننس کے ساتھ ہے. تو ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے صوبوں کا بڑا اہم رول ہے. آپ پنجاب دیکھ لیں، کیوں ہے؟ ادارے فعال ہیں. آپ جب تک یہ ادارے فعال نہیں ہوں گے تو یہ اگر کوئی انفارمیشن بھی دیتا ہے کوئی ادارہ، جو کہ ہمارے ادارے دیتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں پر آن گراؤنڈ صوبوں نے اپنی کیپیبلٹی ہی اسٹیبلش نہیں کی. تو یہ صوبوں اور وفاق کو مل کے کرنا ہے. وفاق کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے اور ہم نے سب نے مل کے کرنا ہے، اگر یہ مل کر کرنا چاہیں تو. تھینک یو ویری مچ. ناظرین، وزیر مملکت اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری جو کہ گفتگو کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہمارا ہمسایہ دہشت گردوں کو تربیت دے کر بھیج رہا ہے. بیڈ گورنرز کو گڈ گورنرز کی صوبائی حکومتوں نے بدلنا ہے. پولیس، تھانوں، CTD کو بہتر کرنا صوبائی ذمہ داری ہے. دہشت گردوں کا نیکسس جرائم، منشیات اور بیڈ گورنرز کے ساتھ ہے.